بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی عظیم الشان۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال لما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، حرب الغیم الی المشرق، تو بادل چھٹ گئے اور سب بادل مشرق کی طرف، مشرق کی سمت میں چلے گئے۔ وسکنت الریاح، اور ہوائیں بند ہو گئیں، یعنی جو جکھڑ چل رہے تھے، ہوائیں چل رہی تھیں وہ بند ہو گئیں۔ وہاج البحر، اور سمندر کے اندر جو تلاطم تھا، ہائی ٹائڈ، وہ بھی رک گیا۔ وَأَدْغَتِ الْبَهَائِمُ، اور جانوروں نے بھی کان لگا لیے کہ بھئی کیا خاص مسئلہ ہے کوئی۔ وَرُجِمَتِ الشَّيَاطِينُ مِنَ السَّمَاءِ، اور شیاطین پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ان کو رجم کیا گیا۔ وَحَلَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا کر کہا، الا یسمى اسمہ علی شیء الا بارک فیہ، کہ میرا نام نازل ہوا ہے، جو بندہ اس نام کو کسی کام پر پڑھے گا میں اس کام میں برکت عطا کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا، جس کام کے شروع میں میرا نام پڑھا جائے گا، میں اس کام میں برکت عطا کروں گا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے، وہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا نام لینے سے ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن جب اسلام آیا تو شریعت نے حکم دیا کہ نہیں، تم ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے برکت ہو جائے گی۔ یہ جو بسم اللہ ہے نا، اس کے 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف کو گنے تو بنتے ہیں 19۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی 19 فرشتے ہیں، قرآن مجید میں ہے۔ تو بسم اللہ کے 19 حروف ان 19 فرشتوں کی پکڑ سے بندے کو بچا دیں گے۔ تو جو بندہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ دن کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، تو 5 نمازوں کے بدلے 5 گھنٹوں کے گناہ معاف، باقی رہ گئے 19 گھنٹے۔ تو اگر وہ بسم اللہ کا تکرار بھی کرتا ہے تو 19 حروف کے بدلے اللہ 19 گھنٹوں کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا، لیکن ایک صورت ایسی ہے، اس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس سے پہلے اللہ نے سورہ یعنی بسم اللہ کو نازل نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ۔ اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے سورۃ بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا، اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما لیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا،
اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با کا حرف جو ہے وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ کے دو معنی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یہ لفظ بہت پڑھتی تھی۔ چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے۔ ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو، جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی، اس میں بڑے علماء ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں۔ ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے۔ تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، انس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ دور منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے یا حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔
اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو کتا اتنا نجس جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگھنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ عدی بن حاتم طائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں، لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔